پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی۔ طلباء، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ترقی پسند تحریک۔ سسیہ تحریک کے بعد جو تحریک وقت اور ضرورت کے لحاظ سے اہم سمجھی گئی وہ ترقی پسند تحریک ہی تھی۔ حسن و عشق، خیالی پرواز اور کیف و سرور کا غلبہ جب حد سے بڑھا تو اس طلسم کو بھی توڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر کی کہانیوں کا مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ اس مجموعے سے نہ صرف سماجی اور سیاسی حلقوں میں ہلچل پیدا ہوئی بلکہ سرکاری مشنری بھی حرکت میں آ گئی۔ اشاعت کے 4 ماہ کے اندر ہی یہ کتاب ضبط کر لی گئی۔ ان قلمکاروں کا مقصد یہ تھا کہ دقیانوسی رواج، طبقاتی کشمکش اور گھسی پٹی روایتوں کو ختم کیا جائے، توہم پرستی سے آزاد ہوا جائے اور زندگی کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ نیز عورتوں کو مرد سماج کے ظلم ستم سے آزاد کرانا، سماج میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور تعلیم نسواں کا خاص خیال رکھنا بھی اس تحریک کے مقاصد میں شامل تھا۔ اس طرح انگارے کی اشاعت ترقی پسند تحریک کی ابتدا ثابت ہوئی۔ حقیقت نگاری کے اس رجحان نے ادب کو تقویت بخشی اور ترقی پسند تحریک نے ان قلمکاروں کو ایک پلیٹ فارم عطا کیا۔ سرمایہ داری، جاگیرداری، انقلاب روس، اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، فاشزم وغیرہ سے متعلق سوالات یہ سب اس وقت کے ہندوستانی ادیبوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے۔ کس انداز سے زندگی کو جیا جائے، سیاسی اور قومی بیداری میں کیسے حصہ لیا جائے، بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے ادیبوں کو کس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ادب کیا ہے، ادب کے معیار کا تعین کیسے کیا جائے، ان تبدیلیوں کی اسی خواہش اور غور و فکر کے اسی مسلسل عمل نے ملکیر تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک کو اردو ادب میں ترقی پسند ادبی تحریک کا نام دیا گیا۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ طے شدہ مقاصد کے تحت کوئی انجمن قائم کی جائے، لہٰذا اس خیال نے عمل کا روپ دھارا تو لندن میں ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی ایک انجمن قائم کی گئی۔ اس کے بانی ممبر ان میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا، محمد امداد تاثیر وغیرہ شامل تھے۔ اس منشور میں یہ بھی کہا گیا کہ جس میں اس طرف توجہ دلائی کہ ہندوستانی معاشرہ تبدیلیوں سے دوچار ہے۔ اس انجمن کا مقصد یہ قرار دیا گیا کہ اپنے ادب کو قدامت پرستوں کے اجارے سے نکال کر عوام سے قریب تر لایا جائے، انہیں زندگی اور واقعیت کا آئینہ دار بنایا جائے، جس سے ہم اپنا مستقبل روشن کریں گے، اور وہ ہے ہماری روٹی، ہماری بدحالی، ہماری سماجی پستی کا اور سیاسی غلامی کا سوال۔ وہ سب کچھ ہمیں اپنے انتشار و نفاق اور اندھی تقلید کی طرف لے جاتا ہے۔ قدامت پسندی ہے اور وہ سب کچھ جو ہم میں تنقیدی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جو ہمیں اپنی عزیز روایات کو بھی عقل و ادراک کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے اکساتا ہے، جو ہمیں صحت مند بناتا ہے اور ہم میں اتحاد اور یکجہتی کی قوت پیدا کرتا ہے، اسی کو ہم ترقی پسندی کہتے ہیں۔ یہ بھی طے کیا گیا اس کے منشور میں کہ ہندوستانی کو قومی زبان کا درجہ دلانے اور اس کے لیے انڈو رومن رسم خط کو رائج کرنے کے لیے راہ ہموار کی جائے۔
فکر و خیال کی آزادی پر زور دیا جائے، ادیبوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے اور ضرورت مند عوامی ادیبوں کی کتابوں کی اشاعت میں مدد کی جائے۔ نتیجے کے طور پر اپریل 1936 میں لکھنؤ کے رفاع عام کلب ہال میں ایک کل ہند کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جہاں ملک کے مختلف زبانوں کے ہم خیال ادیب و شاعر اس مقصد کے تحت جمع ہوئے کہ عالمی سیاست کے پس منظر میں اپنی زبان و ادب کے مسائل کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ موجودہ حالات میں ادیب کا کیا کردار ہونا چاہیے، انجمن کا کام کیا ہو اور کس طرح عوام سے اس کا رشتہ جوڑا جائے۔ اس کانفرنس میں پریم چند نے خطبہ صدارت پڑھا، مولانا حسرت موہانی اور کملا دیوی چٹوپادھیائے نے بھی تقریریں کیں، سجاد ظہیر تنظیم کے سیکریٹری بنائے گئے۔ ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس ہی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ادب میں افادیت اور مقصدیت ہی کو ترجیح دی جانا چاہیے۔ پریم چند نے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت ان لفظوں میں کی: ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بھرپور اظہار کریں۔ ہم ادب کو عوام کے قریب لانا چاہتے ہیں اور اسے زندگی کی عکاسی اور مستقبل کی تعمیر کا مؤثر ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا نیا ادب ہماری زندگی کے بنیادی مسائل کو اپنا موضوع بنائے۔ یہ بھوک، افلاس، سماجی پستی اور غلامی کے مسائل ہیں۔ ہم ان تمام آثار کی مخالفت کریں گے جو ہمیں لاچاری، سستی اور توہم پرستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان خیالات اور ضابطوں کے تحت یہ کاررواں آگے بڑھتا گیا۔ افسانہ، شاعری اور تنقید تینوں ہی اس سے متاثر ہوئے۔ سماجی مسائل کی عکاسی اور اظہار کی بے باکی جو روایت سجاد ظہیر، احمد علی رشید جہاں اور محمود الظفر نے انگارے کے ذریعے قائم کی تھی، وہ آگے بڑھتی گئی اور آئندہ اسی طرح کا ادب لکھا جانے لگا۔ سعادت منٹو، عصمت چغتائی، کرشن چند، عزیز احمد، غلام عباس، حیات اللہ انصاری، علی عباس حسینی، اپیندر ناتھ اشک، راجندر سنگھ بیدی، بلونت سنگھ، شوکت صدیقی، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، احمد ندیم قاسمی وغیرہ نے اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ شاعروں میں علی صدیق جعفری، ساحر، فیض، مجروح، کیفی اعظمی، مخدوم محی الدین، جذبی، جانثار اختر، ان شعراء نے یہ شعراء اس قافلے میں شامل رہے۔ افسانہ نگاروں اور شاعروں کے اس قافلے نے نادر و نایاب تخلیقات اور شاہکار ادب پیش کیا۔ ترقی پسند تحریک نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا کہ اردو تنقید کو فکر کی ایک نئی جہت سے متعارف کرایا۔ حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری سے مادہ اور شعور کی جو بحث شروع ہوئی تھی، ترقی پسندوں نے اس بحث کو آگے بڑھایا اور تعبیر و تنقید کی نئی راہیں دریافت کیں۔ گویا ترقی پسند تحریک کے اہم نقادوں میں جنہوں نے اس مادے اور شعور کو اس سے قطع نظر ترقی پسند تحریک کے اصولوں پر جو گامزن رہے اور اس روایت کو آگے بڑھایا، ان میں احتشام حسین، مجنوں گورکھپوری، ممتاز حسین، ڈاکٹر عبدالعلیم، محمد حسن، خلیل الرحمن اعظمی وغیرہ کے نام سامنے آتے ہیں۔ ترقی پسند نظریے سے جو ادب تخلیق ہوا وہ یقیناً اردو ادب کا بیش قیمت سرمایہ تسلیم